بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات نہ ازلی ہے اور نہ ابدی ہے، بلکہ فائنائٹ پاسٹ میں کائنات کو تخلیق کیا گیا، آسمانوں کو اور زمین کو تخلیق کیا گیا، اور اسی طرح یہ کائنات لافانی بھی نہیں، اور کائنات کا وجود میں آنا یہ محض اتفاق اور محض کوئی رینڈم پروسیس نہیں، بلکہ اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے۔ کائنات کے اندر جو نظم و ضبط ہے اور اس کے اندر جو فائن ٹیوننگ ہے، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اتفاق نہیں، بلکہ ان کو تخلیق کیا گیا، اور ان کا جو کریٹر ہے، ان کو پیدا کرنے والا ہے، وہ انتہائی بڑی قدرت والا، لامحدود قدرتوں والا اور لامحدود قوت والا لافانی ہستی ہے، جس نے ان چیزوں کو تخلیق کیا۔ اسی طرح اس کائنات کا نظم و ضبط یہ بھی بتاتا ہے کہ ان کو پیدا کرنے والا وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی پارٹنر نہیں، کوئی اس کے ایسوسیٹس نہیں، ورنہ اس کائنات کے اندر یہ نظم و ضبط نہ ہوتا، اور اگر بہت سارے کریٹر ہوتے، بہت سارے الہ ہوتے، تو ان میں اقتدار کی جنگ ہوتی۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ نے یہ عقلی دلیل بیان فرمائی ہے کہ اگر اور کریٹر ہوتے، اگر اور الہ ہوتے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی اولاد ہوتی، تو یہ سب اپنی اپنی مخلوق کو لے جاتے، تو ہر کوئی اس مخلوق کو لے جاتا، ان چیزوں کو لے جاتا جو اس نے پیدا کی، اور بعض پر چڑھائی کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ عقلی دلیل بیان فرمائی کہ نہیں تو اس کی اولاد ہے، کیونکہ اولاد بھی شراکت دار ہوتی ہے، اور نہیں اس کے اور ایسے شریک ہے کہ انہوں نے کوئی کریشن کی ہے، کوئی تخلیق کی ہے، ورنہ یہ سب اپنے اپنے حصے پر حکومت چلا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے پہ چڑھائی کرتے ہیں، اور ان میں اقتدار کی جنگ ہوتی ہے آپس میں، اور کائنات میں یہ نظم و ضبط نہ رہتا، یہ ڈسپلن کائنات کے اندر نہ ہوتا۔ اسی طرح سورہ انبیاء میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ آسمانوں اور زمین میں اگر اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا، کوئی اور الہ ہوتا، تو ان میں فساد برپا ہوتا۔ تو اس رکوع کی جو ابتدائی آیات ہیں، آیت نمبر 78 سے، ان کا ہم صرف مفہوم بیان کرتے ہیں اشاروں میں، اور اخیر میں آیت نمبر 91 اور 92 اس کا لفظی ترجمہ وہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 78 کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، مگر تم بہت کم ہی شکر کرتے ہو۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا، اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور رات اور دن کا عدل بدل کر آنا یہ اللہ ہی کے حکم سے ہے۔ افلا تعقلون، تو پھر کیا تم سمجھتے نہیں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ مشرکین کا قول نقل کرتے ہیں کہ وہ اس دعوت پہ کہتے ہیں مشرکین کہ یہ تو وہی پرانی باتیں ہیں جو پہلے لوگ کیا کرتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی میں مل جائیں گے اور ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ اور مشرکین کہتے تھے کہ یہ وعدے ہم سے بھی کیے جاتے ہیں، اور یہ ہمارے باپ دادوں سے بھی یہ وعدے کیے گئے کہ تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، لیکن یہ صرف پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ جو مشرکین عرب تھے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو خالق اور مالک اور مدبر بھی مانتے تھے۔ تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ یہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے یہ سب کچھ کس کے لیے ہے، یہ کس کی ملکیت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ضرور کہیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل افلا تذکرون، تو اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ اس سے اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر ان سے پوچھیں کہ آسمانوں کا، 7 آسمانوں کا اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟
سیقولون للہ، تو وہ ضرور کہیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے۔ قل افلا تتقون، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ تم پھر ڈرتے کیوں نہیں۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ ہر چیز کا مالک کون ہے، اور وہ کون ہے جو پناہ دینے والا ہے، اور وہ کون ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ اگر تم جانتے ہو تو اللہ فرماتے ہیں کہ سیقولون للہ، تو وہ ضرور کہیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے اور وہ پناہ دینے والا ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ اگر اللہ پکڑنے پہ آ جائے تو کوئی آپ کو پناہ دینے والا نہیں۔ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ ان کنتم تعلمون، اللہ فرماتے ہیں کہ سیقولون للہ، تو وہ ضرور کہیں گے کہ سب کچھ اللہ کے لیے۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ قل فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ، اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ پھر تم کہاں سے جادو کیے جاتے ہو، یعنی یہ سارے مقدمے ماننے کے باوجود بھی تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ آیت نمبر 91، اس کا بھی ہم لفظی ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ، نہیں بنائی اللہ نے، من ولدن کوئی اولاد، وما کان معه، اور نہ ہے اس کے ساتھ، من الہ کوئی اور معبود، اذن اس وقت، یعنی اگر اس کی اولاد ہوتی یا اس کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا، اذن تو اس وقت، لذہب البتہ لے جاتا، کل الہ ہر معبود، بما خلق اس چیز کو جو اس نے تخلیق کی، ولا علا اور البتہ چڑھائی کرتا، بعضهم ان کا بعض، علی بعض بعض پر، سبحان اللہ اللہ پاک ہے، عما یصفون ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا غیب کا اور حاضر کا، فتعالی چنانچہ وہ برتر ہے، عما اس سے جو یشرکون وہ شرک کرتے ہیں۔ تو آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ نے یہ عقلی دلیل بیان فرمائی ہے کہ اگر اللہ کی اولاد ہوتی یا اللہ کے ساتھ اور کوئی شریک ہوتے، دوسرے کوئی الہ ہوتے اور کوئی کریٹر ہوتے، تو ہر کوئی اپنا اپنا حصہ لے جاتا، ہر کوئی اپنے اپنے حصے پہ حکومت چلا رہا ہوتا اور ایک دوسرے پہ چڑھائی کر رہا ہوتا، ان میں اقتدار کی جنگ ہوتی، جس طرح سورۃ الانبیاء میں اللہ نے فرمایا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ آسمانوں میں اور زمین میں اگر اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہوتا تو ان میں فساد برپا ہوتا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ یہاں بھی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی اولاد ہوتی، چونکہ مشرکین بھی جو مشرکین عرب تھے وہ ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اسی طرح جو اور ان کی بیویاں تھیں ان کو بھی وہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور جو دوسرے شریک انہوں نے اللہ کے ساتھ ٹھہرائے ہوئے تھے ان کے بارے میں بھی وہ کہتے تھے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے تصرفات دی ہیں۔ اس قسم کے نظریات کے رد پہ اور اس قسم کے خیالات کے رد پہ قرآن نازل ہوا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہیں تو اللہ کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی کوئی اس کائنات کے اندر اور کوئی کریٹر ہے، نہ کوئی الہ ہے۔ تو ان چیزوں کو تخلیق کیا گیا اور ان کو تخلیق کرنے والا اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔